شادی سے پہلے میں جمیل سے ذرا سی بات پر خفا ہو جایا کرتی تھی اور بہت جلد من بھی جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہا، تم کبھی شیرنی کی طرح بپھر جاتی ہو، کبھی بلی کے بچے کی طرح خور خور کرتی ہو۔ میں نے فوراً کہا تھا لا خول ولا۔ سب سے پہلے میں ان سے یہی فقرہ سیکھی تھی۔ اس میں لا خول کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تھا۔ میں نے منہ بنایا تھا، جس پر وہ کہنے لگے کہ تم اس مادے سے بنی ہو جس سے اولڈ میڈز تخلیق کی جاتی ہیں۔ شادی کے بعد جب میں خفا ہو کر کمرہ اندر سے بند کر لیتی تو وہ ہنس کر کہتے، لو بھائی، ہماری سیتا تو اٹواٹی کھٹواٹی لے کوپ بھون میں جا لیٹی۔ جمیل الفاظ کے بادشاہ تھے۔ کئی سنگ میل برابر سے گزر گئے۔ پھر عرفان نے بہت دیر بعد پوچھا، شادی کیسے ہوئی؟ ایک روز ہم کہیں سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں سب وے کے ایک اسٹیشن پر اترتے ہوئے جمیل نے کہا، سب وے میں؟ جی ہاں، شام کے 5 بجے کے بھیڑ بھڑکے میں، جو کہ بڑی سخت غیر رومانٹک بات تھی۔ بالکل، مگر جمیل کو ہمبک سے چڑ تھی۔ میں چونکہ پلیٹ فارم پر ہجوم کے دھکے سے آگے بڑھ چکی تھی، اس لیے انہیں کافی زور سے چلانا پڑا، اور جب میں دوسری ٹرین پر چڑھ رہی تھی تو انہوں نے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کہا تھا، سیتا سیتا مجھ سے شادی کرو گی؟ جواب دو جلدی، وقت بہت کم ہے۔ انہوں نے اس طرح گھڑی دیکھی تھی جیسے 1-2 منٹ کی دیر سے بڑا فرق پڑ جائے گا، اور میں نے اس رش میں دروازے میں چڑھتے ہوئے پلٹ کر زور سے جواب دیا تھا، ہاں۔ پھر میں نے ماما کو نہیں بتایا۔ اگلے ہفتے ایک ہندوستانی دوست کے گھر پر ہماری شادی ہوئی۔ خوب تصویریں کھینچیں جو شام کے اخباروں میں چھپیں، بیوٹیفل انڈین برائڈ وغیرہ۔ دوستوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ ماما کو میں نے دہشت کے مارے نہیں بتایا، حالانکہ میں اس وقت 24 سال کی ہو چکی تھی۔ ماما کو اخبار کے ذریعے ہی معلوم ہوا اور ان کو صدمے کے مارے دل کا دورہ پڑ گیا، مرتے مرتے بچے۔ انہیں مجھ سے بے حد محبت تھی، انہوں نے مجھے بیٹی بنایا تھا۔ جمیل ان سے ملنے کے لیے ان کے دفتر گئے تو وہ ان سے ملے بھی نہیں۔ مامی حالانکہ پرانی قسم کی ہیں مگر ماما سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میرا خیال ہے عورتوں میں کامن سینس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر 20 برس امریکہ میں رہ کر وہ ذرا روشن خیال بھی ہو گئی ہیں۔ ماما بہت پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ مامی جمیل سے ایک ڈرگ اسٹور میں آ کر ملیں اور انہیں بہت پسند کیا۔ جمیل میں یہی تو ایک بات تھی، عورتوں کا دل پل کی پل میں موہ لیتے تھے۔ پھر مامی نے میری ممی کو خط لکھا، سیتا نے بیاہ کر لیا ہے، لڑکا اپنی ذات برادری کا نہیں، نام جیمل ہے۔ بعد میں مامی مجھ سے ہنس کر کہتی تھیں، جمیل اور جیمل میں کیا فرق ہے؟ محض نقطوں ہی کا تو فرق ہے۔ چند روز بعد انہوں نے ممی کو بھی راز میں شریک کر لیا اور وہ بھی اس نقطوں کے فرق والی تھیوری کو مان گئیں۔ ڈیڈی سے انہوں نے یہی کہا کہ لڑکا ہے تو ہندو مگر بہت آزاد خیال ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، اور آج کل کون ہندو لڑکا مذہب کو مانتا ہے؟ ڈیڈی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں بھی دلی آنے کے بعد شیام بھائی صاحب کی وجہ سے ترقی پسندی کی چرچا رہنے لگی تھی۔ یہاں تم نے ثابت کر دیا کہ ابھی پوری طرح اردو والی نہیں بنی۔ چرچا اردو میں مذکر ہے۔ اوہ سوری، چرچا رہنے لگا تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ ادا کیا۔ چند مہینے بعد میں نے اور جمیل نے اکٹھے ڈیڈی کو خط لکھا اور ساری بات بتا دی۔ ڈیڈی نے مجھے لکھا، میں تم سے خفا ضرور ہوں لیکن اگر تم خوش ہو تو ٹھیک ہے۔ جمیل کو انہوں نے لکھا، وہی جو سب بیٹیوں کے باپ اپنے دامادوں سے کہتے ہیں، میری نازوں کی پالی لڑکی ہے، اس کا دل کبھی مت دکھانا۔ پھر وہ خود ہی ہنسی۔ بیچارے ڈیڈی بے حد لٹریری آدمی ہے۔ انہوں نے جمیل کو اس خط میں رامائن کوٹ کی تھی، جس طرح ہمالیہ نے گریجا مہیش کو، سمندر کی لکشمی ہری کو سونپی تھی، اسی طرح جنک نے سیتا رام کو سونپی تھی، اور اسی طرح بیٹے ہم اپنی سیتا تمہیں سونپتے ہیں۔ جمیل خود تلسی داس کے ہم وطن ٹھہرے۔ یہ پڑھ کر پھڑک اٹھے، عامل لوگ تو کافی آزاد خیال ہوتے ہیں، مگر ممی نے اپنے میکے والوں سے جو کٹر آریہ سماجی ہیں یہ خبر آج تک چھپائے رکھی ہے کہ میں نے ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے۔ وہ اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکا یوپی کا ہندو ہے، جیمل نامی۔ جب راہل پیدا ہوا تو ممی ڈیڈی ماما مامی سبھی بہت خوش ہوئے، اور اس بات سے زیادہ خوش تھے کہ جمیل اتنے آزاد خیال ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا ہندو نام رکھنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ 2 سال بعد جمیل کو 3 مہینے کی فر لیو
ملی تو ہم لوگ دلی آئے۔ فرخندہ باجی، بلقیس وغیرہ مجھ سے اتنی محبت سے ملیں کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ ممی نے اپنے میکے والے اروروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ لڑکا لکھنؤ کا باشندہ ہے، اسی لیے اتنی اچھی اردو بولتا ہے اور بات بات پر لا قول ولا کہتا ہے اور خدا کی قسم کھاتا ہے۔ ہم شرنارتھی لوگ یو پی والوں سے پہلے ہی ناخوش تھے، اس لیے خاندان والے اصولاً اس بات پر خفا رہے کہ لڑکی غیر سندھیوں میں کیوں گئی۔ دلی ہم چند روز ہی ٹھہرے، پھر چاندپور اور تلسی پور چلے گئے۔ میں نے فیض آباد اور لکھنؤ دیکھا، کشمیر کی سیر کی، اس کے بعد واپس امریکہ۔ اسی سال ایک لڑکا کلکتے سے ایکٹنگ سیکھنے کے لیے نیو یارک آیا۔ اس کا بہت لمبا چوڑا نام تھا، ابو الفصاحت قمر الاسلام چودھری۔ قمر الاسلام چودھری، انگریزی شاعر جو آج کل ہندوستان کا ٹی ایس ایلیٹ کہلا رہا ہے۔ جی ہاں، وہی۔ اس وقت وہ بالکل مشہور نہیں ہوا تھا اور اداکاری کے میدان میں قسمت آزمائی کر رہا تھا۔ کئی ترقی پسند بنگالی فلموں میں کام کر چکا تھا اور انگریزی میں نظمیں بہت اچھی لکھ رہا تھا۔ وہ بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو گیا جب سے لندن میں اس کی کتاب چھپی ہے۔ میں نے سنا ہے وہ اینگری ینگ مین بن گیا ہے۔ اس کے بعد آپ تو لگتا ہے جیسے کہانی لکھنے بیٹھے ہیں۔ فضول کی بات مت کرو، آگے سناؤ۔ اس زمانے میں، خیر چھوڑیے، اب اس کے ذکر کا کیا فائدہ۔ نہیں ضرور بتاؤ، مجھ سے کوئی بات چھپاؤ نہیں۔ آپ میرا سائیکالوجیکل علاج کر رہے ہیں؟ کہیں اس خیال میں بھی نہ رہیے گا، لا حول ولا قوت۔ اچھا خیر، پھر وہی ہوا، نہ جانے کیا ہوا۔ میں یونیورسٹی میں اپنے کام میں مصروف تھی، گھر واپس آ کر راہل کی دیکھ بھال کرتی، کھانا بناتی، دوستوں کا حلقہ بھی وہی تھا، ساری باتیں پرانی جیسی تھیں، مگر جانے کیوں جمیل آہستہ آہستہ ری ایکشنری بنتے گئے۔ خیر میں اس کو برداشت کر لیتی، مگر انہوں نے شراب حد سے زیادہ پینا شروع کر دی۔ جب وہ رات گئے شراب خانوں سے لوٹتے اور کھانا بنا کے ان کے انتظار میں راہ دیکھا کرتی، اس وقت قمر میرے پاس بیٹھا رہتا اور تم سے ہمدردی کرتا۔ یہ ہمدردی کا ریکٹ بھی خوب ہوتا ہے۔ آپ خود اس وقت اس ریکٹ میں شامل نہیں ہیں؟ عرفان نے غصے سے اسے دیکھا۔ اللہ کی قسم تم بالکل ناقابل برداشت ہو، قصہ سناؤ۔ جائیے، نہیں سناتے؟ اچھا خیر، اس نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ نہیں، ہمدردی کی بات نہیں عرفان، بس جانے کیا ہوا، انسان واقعات اور وقت کے دھارے میں بہتا چلا جاتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اصل میں میری اور قمر کی دوستی اس طرح شروع ہوئی کہ ایک روز کیمپس پر قمر نے مجھ سے کہا کہ میں شام کو اس کے اپارٹمنٹ پر آؤں۔ اس کی ایک دوست جو کالج میں ایلوکیشن سکھاتی ہے اس سے ملنے آ رہی ہے۔ میں اس سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں گی۔ میرے اور جمیل کے اوقات بالکل مختلف تھے۔ وہ کھانا یو این ہی میں کھاتے اور اکثر شام کو گھر آئے بغیر وہیں سے دوستوں کے ساتھ شراب خانے چلے جاتے۔ جمیل دوسری عورتوں سے فلرٹ نہیں کرتے تھے، اس بات کا مجھے آج تک وشواس ہے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ وفادار رہے، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیا ہوا۔ حالانکہ عام طور پر گھر دوسری عورتوں کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، یا دوسرے مردوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، بہرحال ہم دونوں کو ایک دوسرے پر اتنا مکمل اعتماد تھا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا گلا رند گیا۔ سگریٹ لو۔ شکریہ۔ اس نے سگریٹ جلا لیا۔ میں سگریٹ محض اس لیے نہیں پیتی کہ یہ عورت کی سماجی اور اقتصادی آزادی اور مردوں سے ہمسری کا سمبل ہے، بس امریکہ میں کالج میں داخل ہوتی ہی اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ نہیں، کار کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کے سگریٹ پینے یا نہ پینے پر میں اعتراض کرنے والا کون؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہیں؟ وہ معاف کیجیے گا، اتنے برس جمیل کے ساتھ رہ کر مجھے مستقل میں کے بجائے ہم کہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ آپ اودھ والے ہم بولتے ہیں نا، میں بہت احتیاط سے ہم کہتی تھی اور ہمارے کے ہاں اور بہت کے بجائے بہت جمیل کے لہجے میں اردو بولنے کی نقل کرتی تھی۔ نمستے کہنا چھوڑ کر باقاعدہ آداب عرض کہتی تھی۔ جس لگن سے میں نے اپنے آپ کو جمیل کے کلچر میں ڈھالنے کی کوشش کی، بہت کم کسی لڑکی نے اپنے پتی کے لیے اتنا کچھ کیا ہوگا۔
میں نے محض اسی لیے شراب بھی زیادہ پینی شروع کر دی تاکہ شام کو ان کے ساتھ ساتھ رہ سکوں، مگر جب میں ان کے ساتھ بار میں جاتی تو وہ خفا ہو جاتی کہ کیوں ہر وقت سائی کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی ہو۔ تلسی پور جب ہم گئے محرم کا زمانہ آ گیا۔ جمیل کے گھر پر بڑے زور کا محرم ہوتا تھا۔ میں بھی کالی ساری پہن کر خوب اپنی ساس نندوں کے ساتھ مجلسوں میں شامل ہوئی، حالانکہ میں ہر مذہب کو لایانی سمجھتی ہوں۔ جب مجھے اسلام ہی سے کوئی دلچسپی نہیں تو شیعہ سنی قصے سے کیا مطلب ہوتا؟ مگر جمیل شیعہ گھرانے کے فرد تھے، لہٰذا مجھے ساری دنیا کے شیعہ بہت اچھے لگنے لگے۔ کسی عقلمند آدمی نے بہت ٹھیک کہا ہے، عورتیں بے حد بوگس ہوتی ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے۔ وہ پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے وہ تلسی پور کا محرم یاد آ گیا۔ کیسا خواب کا ایسا وقت گزرا تھا، اور وہاں میں نے ایک بات اور عجیب دیکھی کہ وہاں مجلسوں میں اکثر پنجابی اور سندھی شرنارتھی عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں۔ فرخندہ باجی نے بتایا کہ تقریباً ساری یو پی اسٹیٹ میں یہی ہو رہا ہے آج کل۔ دیکھیے کلچر پیٹرن کس طرح بدلتے ہیں۔ تلسی پور میں ان سیدوں کے گھر خالی پڑے ہیں جو پاکستان چلے گئے، مگر کوئی شرنارتھی ان میں نہیں رہتا کہ سیدوں کے گھروں کی بے ادبی ہوگی۔ اس طرف سندھ اور پنجاب میں سیدوں کی بے حد عزت کی جاتی تھی نا؟ یا اللہ! جی، معلومات کا سمندر ہے کہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آپ بات تو کرنے نہیں دیتے۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ جمیل غریب بھی دل میں کیا کہتا ہوگا کہ لڑکی کیا پوری لائبریری کی لائبریری سے شادی کی ہے۔ ویری فنی۔ ہاں ہاں، قصہ جاری رہے۔ تو شام کو میں قمر کے ہاں پہنچی۔ اس کے کمرے میں سب بہمن جمع تھے۔ عرفان اس لڑکی جینیفر کرین کو دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی، اور جب قمر نے سب سے اپنی منگیتر کہہ کر اس کا تعارف کروایا تو ہم لوگ بھوچکے رہ گئے۔ مگر ہم سب انٹلیکچوئل تھے، اور انٹلیکچوئل لوگ دنیا سے انوکھی نرالی باتیں کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ جینیفر کرین انتہا سے زیادہ موٹی اور بے ہنگم تھی، اور قمر کافی ہینڈسم لڑکا ہے۔ ہاں، میں نے انڈین ہائی کمیشن میں اس کا ایک فلم دیکھا ہے نا ہینڈسم؟ اور جینیفر کرین خوفناک حد تک موٹی تھی، مگر اس کی شکل بہت پیاری تھی، اس لیے اور زیادہ بے تکی معلوم ہوتی۔ ایسا لگتا جیسے کسی بڑے سے گلیشیئر کے پیچھے سے سر نکالے جل پری جھانک رہی ہو۔ یہ قمر کو بوسٹن کے کسی تھیٹر ورک شاپ میں ملی تھی، پھر اس کے پیچھے پیچھے نیو یارک آ گئی۔ ایکٹنگ کی بڑی قابل استاد سمجھی جاتی تھی۔ اس کی نظمیں نیو ورلڈ رائٹنگ اور برڈسن ریویو میں چھپتی تھیں۔ اس چیز کا ہم سب پر بڑا رعب تھا۔ وہ اور جینیفر ایسا عجیب الخلقت جوڑا معلوم ہوا کہ ہم سب بے اختیار ہنس پڑے اور بہت خوشیاں منائی گئیں۔ شراب کے دور چلے۔ جینیفر چونکہ خود بوہمن تھی، اس لیے اپنے موٹاپے کا خود مذاق اڑاتی تھی، سب کو سامنے بٹھا کر اپنی نفسیاتی الجھنوں کا تجزیہ کرتی تھی، اور قمر سے مصر تھی کہ وہ اس کے سامنے کسی اور لڑکی پر عاشق ہو جائے تاکہ وہ حسد اور ٹریجڈی کے جذبات کا تجزیہ کر کے بہتر نظمیں لکھ سکے۔ قمر نے اس سے شادی تو نہیں کی، مگر وہ قمر ہی کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئی۔ ہم لوگوں نے اس بات کا بالکل نوٹس نہیں لیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اولڈ مورالٹی کے۔ ہاں معلوم ہے، قصہ مختصر کرو۔ سال بھر بعد قمر کلکتے واپس چلا گیا۔ چند روز بعد وہ بھی انڈیا گئی، اور وہاں پہنچ کر اس نے سچ مچ قمر سے شادی کر لی۔ مگر اس کے بعد آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ میں بے وقوفی کے سوالوں کا جواب نہیں دیا کرتا، کہانی سنائے جاؤ۔ مگر یہ تو بہت لمبی کہانی ہے۔ نادر نے برابر آ کر زور سے ہارن بجایا۔ وہ ملتان پہنچ چکے تھے۔ ملتان شہر میں داخل ہوتے ہوئے نادر نے زور سے نعرہ لگایا، اور دیوان شرر ملتانی، مجھ سفید اور منہ پہ جوانی، اور دیوان کس قدر بے تکے ہیں آپ واللہ۔ عرفان نے کھڑکی میں سے سر نکال کر داد دی۔ آگے ارشاد ہو۔ آگے یاد نہیں، نادر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ سرکٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ کار سے اترتے ہوئے نادر نے بات جاری رکھی۔ کمال ہے، اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ بچپن کی بعض باتیں ذہن پر کس بری طرح نقش ہو جاتی ہیں۔ عرفان بھائی، آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ آپ تو بڑے بھاری ماہر نفسیات ہیں۔ واقعی؟ سیتا نے خوش دلی سے منہ بنا کر کہا، جبھی یہ راستے بھر مجھ سے میرے بچپن کی باتیں پوچھ رہے تھے۔ میں نے بچپن میں نارنگی خیال میں ایک نظم پڑھی تھی جو دیوکا رانی کے انگریزی فلم کرما کے متعلق کسی نے لکھی تھی، بے حد پرلطف، اکبر کے دہلی دربار کی قسم کی۔
اس کا بس ایک ہی شعر یاد رہ گیا، کچھ اور بھی تھا۔ بلقیس یاد ہے؟ نادر نے پوچھا۔ جمیل بھیا کو ساری نظم ازبر تھی، ان کے تو ہزاروں شعر نو کے زبان پر رہتے ہیں۔ پھر وہ سیتا کی طرف دیکھ کر اچانک چپ ہو گئی۔ نادر نے ہڑبڑا کر موقع کو سنبھالنا چاہا، اور دیوان شرر ملتانی اور دیوان شرر ملتانی اس نے بے وقوفوں کی طرح الاپنا شروع کیا۔ وہ سب برآمدے میں داخل ہوئے۔ کچھ اور چنڈو خانے کے شعر سناؤں بھابھی جان؟ نادر نے گھبراتے ہوئے سرگرمی سے پوچھا۔ ضرور سناؤ۔ سیتا نے مادرانہ شفقت سے اسے دیکھا۔ بیچارہ میرا دیور۔ بلقیس نیشنل اینتھم شروع کرو، نادر نے پکارا۔ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے۔ بلقیس نے بالوں سے گرد جھاڑتے ہوئے اسی تندہی سے دریافت کیا، پھر اس نے مستعدی سے گانا شروع کیا۔ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے۔ کیا کہا؟ نادر نے قوالوں کے انداز میں پوچھا۔ کہ بیٹا گر تو کر لے اے میں پاس۔ بلقیس نے تان لگائی۔ آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے عرفان نے سیتا سے کہا، اب ملتان کی ہسٹری شروع ہو جائے۔ شٹ اپ۔ اجی کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی۔ بلقیس جوش و خروش سے گائے جا رہی تھی۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استفا اجی تو استفا۔ اٹیچی کیس میز پر پٹکتے ہوئے نادر نے گردن ہلا ہلا کر نیشنل اینتھم کے ٹیپ کا بند اٹھایا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا، اہوا فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عرفان محبت عرفان عرفان عرفان۔ دوسرے روز دھوپ بہت تیز تھی اور گرد کے جھکڑ چل رہے تھے، اور شمس تبریز کے مقبرے کے برآمدوں میں خوفناک سرخ آنکھوں والے قلندر اور غلیظ برقعوں میں ملبوس عورتوں اور چرس کے دم لگاتے ہوئے لوفروں اور طوائفوں کا ہجوم تھا۔ ہر شخص خوفناک تھا، لرزہ خیز شکلوں والے، کان میں بڑے بڑے بالے پہنے ہوئے فقیر اور شاہ دولہ کے چوہے، اور بھانت بھانت کی نوجوان بھکارنیں۔ یہی آپ کی صوفیزم کی کلچر ہے؟ عرفان نے طنزیہ آواز میں سیتا سے کہا۔ ملتان سے روانہ ہو کر جب وہ دوبارہ سیدھی سڑک پر آئے تو عرفان نے کہا، شہرزاد اپنی داستان شروع کرو۔ اور کہاں تک سناؤں؟ انجام تو آپ کو معلوم ہے۔ نہیں، مجھے انجام معلوم نہیں، معلوم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اپنا حکم لگا سکیں، تاکہ میں اپنا فیصلہ کر سکوں۔ اوفو، آپ غیر اشتراکی لوگ کس قدر رومانٹک ہوتے ہیں۔ ہاں، تو میں کہاں تک پہنچی تھی؟ جینیفر نے کلکتے جا کر قمر سے بیاہ کر لیا۔ ہاں، اور ابھی ان کے بیاہ کو 6 مہینے ہی گزرے ہوں گے۔ ایک روز میں باورچی خانے میں راہل کے لیے دلیا تیار کر رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے کواڑ کھولے، سامنے قمر کھڑا تھا۔ ارے، میں نے کہا، تم کیسے آ گئے؟ تم نے کلکتہ اور نیو یارک گھر آنگن بنا رکھا ہے؟ تب اس نے ایک سخت ڈرامائی بات کہی۔ وہ بڑی گمبھیر بنگالی رومانٹک آواز میں بولا، سیتا، میں تمہاری وجہ سے واپس آیا ہوں۔ پہلے تو میں سمجھی کہ وہ اپنے کسی ڈرامے کا ڈائلاگ بول رہا ہے۔ میں نے اسے مذاق میں ٹالنا چاہا، مگر وہ بہت سنجیدہ تھا۔ بس اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کہتی رہی۔ جانے کس طرح میں ایک اور دھارے میں بہنے لگی۔ جمیل مجھ سے بعض دفعہ 3 دن تک بات نہ کرتے تھے۔ صبح کو چپ چاپ دفتر جانے کے لیے تیار ہوتے، بچے کو پیار کیا۔ وہ اپنے بچے پر عاشق تھے، اور آدھی رات کے بعد گھر لوٹے۔ پہلے پہل مجھے خیال آیا کہ میں جمیل کی بے پرواہی کا انتقام لے رہی ہوں، مگر اصل بات یہ تھی کہ میں واقعی قمر کی اور کھنچتی ہی چلی گئی، جیسے سانپ کی اور اس کا شکار کھنچا چلا جاتا ہے۔ ایک روز مجھے بتائے بغیر قمر جمیل کے پاس ان کی بار میں گیا اور ان سے کہنے لگا، جمیل، مجھے تمہاری بیوی سے عشق ہو گیا ہے۔ گڈ گاڈ نو، عرفان نے کہا۔ جمیل بھی پہلے یہی سمجھے کہ قمر اپنے ڈرامے کا ڈائلاگ بول رہا ہے، مگر جب ساری بات ان کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے، ظاہر ہے، عرفان نے اس کی بات کاٹی، انہوں نے پہلے قمر کی ٹھکائی کی ہوگی، پھر گھر آ کر تمہاری ٹھکائی کی ہوگی اچھی طرح۔ آپ کو کیسے معلوم؟ سیتا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے، اگر میں جمیل کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ انہوں نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے قمر کے بھی خوب گھونسے لگائے اور گھر آ کر مجھے بہت مارا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جمیل ایسے مدھر اور نرم مزاج کے آدمی پر اتنا جنون سوار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے خوب مارا۔
شاباش میرے شیر، عرفان نے کہا۔ اور اس وقت جمیل نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ابھی ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، اور رات کا وقت تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ سیتا ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، بالکل یہی ہوا تھا، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ دیکھو سیتا، عرفان نے رسان سے کہا، تم جو کہتی ہو کہ ہر بات مختلف اور اوریجنل اور انوکھی اور گہری ہونی چاہیے، سیتا، ساری زندگی ہزاروں لاکھوں بار دہرائی ہوئی داستان ہے۔ ایسا ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ لوگ اسی طرح محبت میں گرفتار ہوں گے، ایک دوسرے سے مایوس ہوں گے اور اسی طرح دل ٹوٹیں گے، اسی طرح دکھ اٹھائے جائیں گے۔ تم یا جمیل یا قمر انوکھی عجوبہ روزگار ہستیاں نہیں ہو۔ تم مجھے سطحی اور غیر جذباتی سمجھتی ہو، مگر میں جانتا ہوں کس طرح تم جمیل کے گھر سے، جو تمہارا گھر تھا، نکلی ہوگی۔ کس طرح اس نے راہل کو تم کو دینے سے انکار کیا ہوگا، کس طرح تم مدد مانگنے قمر کے پاس گئی ہوگی اور شاید اس نے بھی تمہیں سہارا دینے سے انکار کیا ہو۔ ایسی باتیں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھی، کیونکہ تم اور جمیل اور قمر بڑے غیر معمولی دل و دماغ کے لوگ تھے، مگر زندگی کی چکی میں سب ایک ساتھ پستے ہیں۔ اس میں انٹلیکچوئل اور غیر انٹلیکچوئل کی کوئی تفریق نہیں۔ وہ سر کھڑکی میں ٹکا کر سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ اب پنجاب کے سرسبز کھیت شروع ہو چکے تھے۔ سرخ اور سیاہ لہنگے پہنے کسان عورتیں پگڈنڈیوں پر سے گزر رہی تھیں۔ منٹگمری ضلع سے آگے غروب آفتاب کی روشنی میں آسمان بالکل سرخ انگارہ ایسا ہو گیا۔ سڑک پر مکمل سناٹا تھا۔ جوہڑوں پر پنڈبیاں چکر کاٹ رہی تھیں۔ ایک کسان بڑا سا پگڑ باندھے اور سفید تہمت پہنے بیلوں کی جوڑی ہکاتا گھر جا رہا تھا۔ بہت دیر تک گھنٹیوں کی سریلی آواز شام کے گل رنگ سناٹے میں تیرا کی۔ سیتا نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو کھول دیا۔ ریڈیو سیلون سے لتا کا گیت شروع ہو گیا، جس میں گٹار بڑی جان لیوا آواز میں بج رہا تھا۔ بند کرو اسے، عرفان نے جھنجھلا کر کہا۔ سیتا نے فوراً تعمیل کی اور سوئچ آف کرنے کے بعد پھر سر کھڑکی میں رکھ دیا۔ رو مت، عرفان نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔ اس نے سسکی بھری اور چنگلیا سے آنکھ کا کونا صاف کیا۔ میں تمہارے لیے جو کچھ ممکن ہوگا کروں گا سیتا، مگر بتاؤ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ عرفان، مجھے میرا راہل چاہیے۔ اگر آپ کو مجھ سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو جمیل سے میرا بچہ واپس دلوا دیجیے۔ راہل جمیل سے ہلا ہوا ہے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح چاہتے ہیں۔ امریکہ سے آنے والے دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ دفتر سے سیدھے گھر آ کر بس اسی کو کھلاتے رہتے ہیں۔ ایک نیگرو بڑھیا اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لی ہے۔ شام کو گھر پر ہی تنہا بیٹھ کر ڈرنک کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ان کی دوسری شادی سے پہلے کی بات ہے۔ اب تو انہوں نے اسے اسکول کے بورڈنگ میں ڈال دیا ہے۔ کسی طرح مجھے میرا بیٹا واپس دلا دیجیے عرفان۔ تم نے ان کے گھر والوں سے کہا؟ میں ان سے کیا کہہ سکتی ہوں؟ قانونی مشورہ کیا؟ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے فرخندہ باجی سے ذکر کیا تھا، وہ بیچاری ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے جمیل کو ان گنت خط لکھے، مگر یہ ایک الجھا ہوا معاملہ ہے کیونکہ جمیل ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے مجھے طلاق دیے بغیر دوسری شادی کر لی۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے۔ ارے تم نے سول میرج نہیں کی تھی؟ نہیں، مسلمان ہو کر میرا نکاح پڑھایا گیا تھا، کیونکہ جمیل کے بابا نے ان سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے امریکہ میں کسی غیر مسلم سے سول میرج کی تو وہ ان کو آگ کر دیں گے، کیونکہ وہ مجتہد ہیں۔ جمیل نے مجھ کو یہ بات بتائی۔ میں ان کے عشق میں اس شدت سے مبتلا تھی کہ میں نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں، ان کی یہ شرط پوری کر دیجیے۔ بوڑھے ماں باپ کا دل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرق کیا پڑتا ہے مسلم اور غیر مسلم؟ میں تو ان جھگڑوں کو مانتی ہی نہیں سرے سے۔ نکاح نامے پر میرا اسلامی نام شاید سعیدہ بیگم لکھا گیا ہے۔ میں نے بے حد اصرار کر کے بالکل شرعی مہر لکھوایا، جو صرف $چند بنتا تھا۔ چونکہ جمیل نے مجھے طلاق نہیں دی، اس لیے اس اسپینش لڑکی کو بھی مسلمان کر کے ہی بیاہ کیا ہوگا۔ وہ مجھے طلاق نہ دے کر اچھی طرح سزا دینا چاہتے ہیں۔ قصور سراسر میرا تھا، میں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ میں کئی مہینے تک متواتر دوپہر کو یا رات کو جب بھی موقع ملتا قمر کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس کے دوستوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس کی مسٹریس بن چکی ہوں۔ لیکن جس وقت جمیل نے مجھے گھر سے نکالا، میں بہت دیر باہر بارش میں سائیڈ واک پر کھڑی رہی۔
اگر اس وقت وہ ایک مرتبہ بھی دروازہ کھول کر صرف اتنا کہہ دیتے، سیتا بارش میں مت بھیگو، اندر آ جاؤ، تو میں واپس جا کر ان کے قدموں سے لپٹ جاتی، عمر بھر ان کو دھوکہ نہ دیتی۔ مگر دروازہ اسی طرح بند رہا۔ اندر سے راہل کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیڈ روم کی روشنی جلا کر اسے سلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کا سایہ میں نے کھڑکی پر پڑتے دیکھا۔ وہ راہل کی پلنگڑی پر جھکے اسے سلا رہے تھے۔ اسے کمبل اڑانے کے بعد وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں دیر تک سانس روکے کھڑی اندر دیکھا کہ شاید وہ مجھے اندر بلا لیں، مگر وہ اسی طرح بت بنے اندر بیٹھے رہے اور اس کے بعد روشنی بجھا دی۔ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ میں وہاں سے ٹیکسی لے کر قمر کے گھر پہنچی۔ اس وقت اس کے یہاں محفل گرم تھی۔ اس نے مجھے تعجب سے دیکھا۔ اتنی بارش میں کیوں آئیں؟ کیسی ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، میں نے غلطی کی تھی، میں تم سے کبھی نہیں نبھا پاؤں گا، میں بہت غیر ذمہ دار آدمی ہوں۔ واپس جاؤ اور جمیل سے کہو تمہیں معاف کر دیں، وہ بہت نوبل آدمی ہے، تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ میں بھی ان سے معافی مانگ لوں گا۔ ہم دونوں جذبات کے سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ سیتا رانی، زندگی کا اصل سکون تمہیں ایک سالڈ آدمی ہی کے گھر میں مل سکتا ہے۔ وہ جانے کیا کیا ڈائلاگ بولتا رہا۔ میں باہر آ گئی۔ چند روز میں نے اپنی دوست گریس کے اپارٹمنٹ میں گزارے اور پھر مامی سے کرائے کا روپیہ لے کر دلی چلی آئی۔ اب سال بھر سے میں دلی میں ہوں۔ تم نے بچے کے لیے جمیل کو لکھا؟ خلا کی کوشش نہیں کر سکتی؟ عرفان، یہ سب اتنی ڈراؤنی باتیں ہیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس آدمی کو میں نے اپنی زندگی، اپنا دل، دماغ، روح سبھی کچھ سونپ دیا تھا، ایک روز اس سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے قانونی جھگڑے کرنے پڑیں گے۔ میں جھگڑا زیادہ نہیں بڑھانا چاہتی تھی، کیونکہ ڈیڈی کو سب تفصیل معلوم ہوتی تو ان کا صدمے کے مارے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ ایک بیرسٹر دوست کے ذریعے البتہ جمیل کو خط لکھوا دیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس عورت کی اخلاقی حالت ایسی نہیں کہ ایک معصوم بچی کی پرورش کر سکے۔ اور عرفان، ان کا یہ پوائنٹ شاید ٹھیک بھی تھا، کم از کم دنیا کی نظروں میں۔ واٹ ربش! لاہور اسٹیشن پر انڈیا جانے والی ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے پلیٹ فارم کی سلاخوں کے اندر ادھر بیٹھے ہوئے کانسٹیبل نے کاغذات کی خانہ پوری کے لیے سوالات شروع کیے تو ایک خانے پر آ کر اس نے پوچھا، مذہب؟ سب گڑبڑا گئے۔ بلقیس فارم مکمل کروا کے ٹرین کے قریب کھڑی رشتہ داروں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ نادر اور عرفان سیتا کے ساتھ پولیس کی میز پر موجود تھے۔ کانسٹیبل نے پاسپورٹ کھول کر دوبارہ دیکھا اور ویزا پر نگاہ دوڑائی۔ نام: مسز سیتا جمیل۔ سفر کا مقصد: عزیزوں سے ملنے پاکستان آئی تھیں۔ شوہر کی قومیت: جمہوریہ ہند کا شہری۔ اس نے پھر ایک مرتبہ سیتا پر نظر ڈالی۔ عجیب سا نام ہے، ماتھے پر بندی لگا رکھی ہے، پاکستان سے انڈیا جا رہی ہے، خاصا پراسرار معاملہ ہے۔ مذہب؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ یہ سوچنا پڑے گا، چلیے فری تھنکر لکھ دیجیے، عرفان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل نے لکھ دیا۔ ہاں ہاں، نادر نے قہقہہ لگایا۔ بھابھی جان فری تھنکر؟ سارے شگون بڑی خالہ سے پوچھ کر تلسی پور میں کرتی تھیں جب جمیل بھیا بیمار پڑ گئے تھے۔ ہاں ہاں۔